بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الامین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون من فضل اللہ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آیت نمبر 7 کا درس مبارک. آیت نمبر 8 اللہ سبحانہ مال غنیمت کے کون حقدار ہے اس کا ڈیٹیل اللہ اور اس کے رسول کے حصے کو نکالنے کے بعد بتا دیا. اب آنے والی آیت میں مہاجرین کو پیش فرما رہا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں قدم منہم فقراء المہاجرین. مہاجرین فقراء کو اللہ پاک نے انصار کے مقابلے میں مقدم کیوں کیا؟ فرمایا اہتمام بشانہم، کیونکہ مہاجرین کی شان اعلیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مہاجرین نے گھر بار سب وطن مانوس معلوف جگہ کو چھوڑا تو یہ فقیر بنے ہیں. واقعی طور پر نیچرلی طور پر اللہ پاک نے مالدار بنایا تھا، لیکن یہ رسول کی خاطر فقیر بنے ہیں، لہذا ان کی شان زیادہ ہے. اللہ پاک نے مقدم رکھا. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر بندہ نیک قدم بڑھاتا ہے اور اس نیک قدم میں اگر اسے چوٹ لگے تو اللہ پاک اس چوٹ کی بڑی اہمیت بتاتا ہے. آپ دیکھیے انصار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں ملے، ان کی بھی شان ہے بے شک صحابہ ہونے کی حیثیت سے، لیکن ان کی اتنی شان نہیں ہے جتنی مہاجر کی شان. حالانکہ انہوں نے بھی نبی کو دیکھا کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی نبی کو دیکھا کلمہ پڑھا، لیکن مشقت کا ضرور اللہ پاک لحاظ فرماتا ہے. اسٹیٹس اپنے وطن کو چھوڑا کس کے لیے؟ صرف نبی کے لیے. نبی نے کہا چلنا ہے تو چلنا ہے. اب دیکھا نہیں کہ نہیں میں ابھی زمین خریدا ہوں، ابھی گھر بنایا ہوں، کچھ نہیں دیکھا. تو بندہ ہوتا ہے مالدار، لیکن اللہ کے رسول کی وجہ سے اگر وہ غریب بن جاتا ہے تو اللہ کا بہت بڑا مالدار بندہ بڑا مقبول ہو جاتا ہے. اللہ پاک ان کی فیوز و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے. چنانچہ اللہ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. وہ فقراء اور مہاجرین یعنی ان کے لیے بھی ہے جو مہاجرین فقراء نے جو مہاجر اور فقراء اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، بھگا دیے گئے. ای اخرجہم المشرکون یعنی مشرکین نے انہیں نکالا. ونہبوا اموالہم ان کے مال کو لوٹا. وسبوا اولادہم اور ان کے اولاد کو قید کیا. والحال انہم فی مصائبہم ھذا، لیکن ان کا اسٹیٹس دیکھیے اتنی مصیبتوں میں جھگڑنے کے باوجود یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایسے وقت میں بھی ان کی تلاش اللہ پاک کی طرف سے فضل اور اللہ پاک کی طرف سے رضا ہی ہوا کرتی تھی. لکمال تمکنہم ورسوخہم فی مقام الرضا والتسلیم، اس لیے کہ وہ ہر مقام پر رضا اور تسلیم کے درجے پر فائز تھے. رضا اور تسلیم وہ درجے کو کہتے ہیں جہاں مصیبت بھی اچھی لگتی ہے. جیسے سیدنا امام حسین کو دیکھیے، ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں لیکن کبھی بھی پاؤں میں زلزلہ نہیں آیا. توجہ اللہ میں ایسا محو تھے، رضا رب میں ایسے غرق تھے کہ کوئی دنیا کی پریشانی اثر انداز نہ ہو سکے. تو
ان لوگوں کو اسی لیے اللہ پاک نے مقدم فرمایا. تو وہ مہاجرین اور انصار کو بھی دیا جائے گا جو مہاجر اور انصار مالوں کو ہڑپے جانے کے باوجود، گھروں سے نکالے جانے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے، اے اللہ یہ لوگ نکال رہے ہیں، میں ٹینشن نہیں لیتا، اگر تو راضی ہے میں پریشان نہیں ہوتا، میرے دولت لے لے، جان لے لے، سب لے لے، تو راضی ہے ایک مرتبہ بول دے بس سب کچھ چھوڑ ہے. اس کو بولتے ہیں رضا اور تسلیم. مقام رضا اور مقام تسلیم پر یہ حضرات فائز تھے. ہر حال میں خوشنود یہ مولا کیونکہ صحابی حسن، امام حسن، امام حسین صحابی، امام حسن صحابی، تو انہیں کی تو بات ہوئی. اللہ ان بزرگوں کے وسیلے سے ہم سب کو کچھ چھینٹ مل جائے کہ مصیبتوں کا سامنا کر سکیں اور عجلت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آگے دیکھیے فرماتا ہے ایک اسٹیٹس یہ کہ ایسی مصیبتوں میں جکڑے جانے کے باوجود اللہ کا فضل اور احسان اور رضوان تلاشتے ہیں. اور دوسری بات وَمَعَ ذَلِكَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ، پیٹ پہ پتھر باندھنے کی باتیں تو بہت کی ہیں لیکن کبھی سوچیں کہ کیسے باندھے ہوں گے؟ کیا کوئی پیٹ باندھنے کی چیز ہے پتھر جو باندھے ہوں گے؟ پتھر باندھنے کے لیے سپورٹ بھی لیے ہوں گے نا، سپورٹ لیے ہوں گے باندھنے کا. تو پتھر ہی نہیں ہے وہاں، اور بھی کوئی چیز ہے جو بندھی ہوئی ہے. ارے باپ رے باپ، غور کیجئے ایسی پریشان کن اور خطرات کے عالم میں بھی ینصرون اللہ، اللہ کے دین کی بلندی اور توحید کے کلمہ کی بلندی کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتے تھے، ہمیشہ تیار رہتے تھے. اور کریں آپ جب یقین ہو جائے کہ گھر میں کھانا ہونا نہیں بنا ہے، کچھ بھی سوجے گا، کچھ بھی نہیں سوجے گا، لیکن وہاں یقین نہیں، ایک کنٹینیوٹی ہے وہاں کھانے نہ بننے کی. اور ایسے عالم میں اگر رسول بلا لیتے ہیں چلو دین کی بلندی کے لیے، فوراً دوڑ کر چلے جاتے، کوئی نہیں آبجیکشن کرتی، نہ گھر کی بیوی نہ بچے. ارے باپ، تب جا کر یہ رتبہ ملا ہے مقام رضا اور مقام تسلیم. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، یعنی ان تکلیفوں کے باوجود اللہ وَرَسُولَهُ، اللہ کی مدد کیا کرے گا؟ اللہ کو وہ دیکھتے تھے کیا؟ نہیں، اللہ کی مدد یہ ہے کہ اینی ٹائم رسول پاک کے انتظار کرتے تھے کب کیا کیسے میرے آقا بلائیں. بالمعاونة والمزاحة وبذل المال والنفس في تقويته ونصره، یعنی حضور کی معاونت کر کے، مال دولت خرچ کر کے حضور کی رضا کی تلاش میں اینی ٹائم تیار رہتے تھے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، در حقیقت یہی سچے ہیں. وہی ان کو سچا کون نہیں کہے گا؟ فرماتے ہیں اولئک السعداء المقبولون الباذلون، یہ نیک بخت اور یہ مقبول بندے، الباذلون موہجہم فی طریق الحق، اور راہ خدا میں اپنی کوششوں کو خرچ کرنے والے، وتقویت دینہ القویم، اور اللہ کے دین قویم کو تقویت دینے والے، وصراطہ المستقیم، اور اللہ کے صراط مستقیم کو تقویت دینے والے، ونصرت رسولہ الکریم، اور اس کے کریم رسول کی مدد کرنے والے، ہم الصادقون، یہی سچے. المقصورون علی الصدق والاخلاص، یعنی سچائی اور اخلاص کی منزل پر فائز ہے. ظاہراً و باطناً، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کمال ہے. اب یہاں پر اس جملے سے اتنا تو کہا جا سکتا کہ کیا ہم اللہ سے یہ دعا نہیں مانگ سکتے کہ اللہ اس فقیر مہاجر کے ساتھ ہمارا حشر ہو؟ آپ نہیں، میں وہ جملہ بولنے جا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں محنت کرو سب کچھ مل جائے گا، اگر ایسی بات ہوتی تو صحابہ کو سچائی کے ساتھ ساتھ انفرادیت کا درجہ نہیں دیا جاتا. سب محنت کر کے اگر درجہ پا لیتا تو کسی کو خاص نہیں کیا جاتا، سب کو کہا جاتا محنت کرو مقبول ہو جاؤ گے. لیکن نہیں، ان کی خصوصیت فقیر ہے لیکن صادقون میں داخل ہے، سچے ہیں. سورہ توبہ کے آیت نمبر 119 میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، ڈرنا ہے تمہیں اللہ سے اور رہنا ہے سچوں کے ساتھ.
تو رہنے کہا ہے سچوں کے ساتھ، تو کیا ہم نہیں بول سکتے اللہ ان کا قدم نصیب فرما، اللہ ان کی معیت نصیب فرما، ان کا حشر نصیب فرما، ان کا ساتھی ہونا نصیب فرما؟ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہی تو وسیلہ ہے بھائی، کسی کو سپورٹ کرنا، کسی کے سپورٹ میں جانا، یہی تو وسیلہ، اسی کو تو کہتے ہیں کسی کے ساتھ ہو جانا، یہی تو ہے بھائی۔ ڈائریکٹلی جو عمل اللہ سے ہو وہ وسیلہ کے بغیر ہے، اور انڈائریکٹلی جو ہو وہی تو وسیلہ ہے۔ اور اللہ پاک نے کہتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرنا اور سچوں کے ساتھ رہنا، یعنی اللہ کے ساتھ رہنا نہیں کہا، تو سچوں کے ساتھ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ خود وسیلہ چاہتا ہے مولا، اللہ پاک خود چاہتا ہے سچوں کے ساتھ رہنا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ میرے ساتھ رہو، میرے پاس رہو، مجھ سے مانگو، مجھ سے ہی مانگو، یہی سب کہہ سکتا تھا، لیکن نہیں، کونوا مع الصادقین، وتھ صادقین، سچوں کے ساتھ۔ سورۃ توبہ کی آیت 119 صاف کہا، سچوں کے ساتھ رہو۔ اور یہ آیت کریمہ میں فقیر مہاجرین، ان کے ساتھ فقیر مہاجرین کو اللہ سچا کہہ رہا ہے، تو اب ہم کو کہنا پڑے گا کہ اللہ کے محبوب بندے اگر فقیر بھی ہیں تو ہم کو ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اللہ کے ولی تو فقیر ہی ہوتے ہیں، رکھتے ہیں گدڑی لیکن اس کے اندر لال نظر آتی، کچھ نہیں رہتا، دو جہاں کی دولتیں ان کے خالی ہاتھ۔ سمجھ رہے نا؟ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث تو آپ پرسوں بولے تھے، حضرت ابو ہریرہ نے مجھ کو شکایت کیا، یا رسول اللہ میں بہت یاد کرتا ہوں آپ سے ہر سنی ہوئی بات کو، لیکن میرا دماغ جو ہے نا اسٹرانگ نہیں ہے، تو آپ کچھ کیجئے۔ ہم لوگ ہوں زبی صاحب تو پہلے بولیں گے کہ آپ پھل فروٹس کھاؤ، صحیح ہے کہ نہیں؟ جو ہمارا تھنک ہے وہی ہم کہیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہتے ہیں، بخاری شریف شروع کی حدیث ہے، کہتے ہیں ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ بتاؤ، بھئی ابو ہریرہ کو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا دامن بچھاؤ، دامن بھرنا بولتے ہیں، چادر بچھاؤ۔ نقطہ یہ ہے کہ آج اتنا دوں گا کہ دامن نہیں چادر کی ضرورت پڑے گی، سمجھ لے نا، یہ نقطہ ہے۔ تو کہا چادر بچھاؤ، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بچھانے تو بول دیا لیکن نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے ایسا؟ لیکن صحابی ہے، آبجیکشن نہ کرنا ہی صحابیت کی دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا نے اپنے دونوں ہاتھ کو ایسے کیا اور چادر میں ایسے ڈالا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھ میرے آقا کا خالی ہے، ایسے ڈالا، اور اس کے بعد کہا لپیٹ دو چادر کو، زم، ضاد میم زم کا لفظ ہے، لپیٹ دو چادر کو، اور اس کے بعد کہا کہ سینے سے لگا لو، تو میں نے لپیٹا اور اس کے بعد سینے سے لگایا، تو فرماتے ہیں ما شککت فی اثنین من سمعت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مفہوم یہ ہے کہ میں رسول پاک کی سنی ہوئی بات کو بھی ایسا ریکور کر لیا، اور پھر جب کبھی سنتا تھا تو نقطہ تک نہیں بولتا تھا، حرکت تک نہیں بولتا تھا، شکل تک نہیں بولتا تھا، میرے آقا کیسے بولتے وقت کیسے ہیلے تھے وہ تک نہیں بولتا تھا، اتنا اسٹرانگ ہو گیا میرا دماغ۔ اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دیکھ رہے ہیں واقعی خالی ہاتھ ہے، بخاری شریف کہتے ہیں خالی ہاتھ ہے، اور خالی ہاتھ سے ایسے بول رہے ہیں، اور دونوں جہان کی دولت دے دیا ابو ہریرہ کو، پاسٹ کو بھی یاد کرا دیا، پریزنٹ تو ہے ہی، فیوچر کو بھی یاد کرا، یہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہنا یہ ہے کہ فقیروں کے پاس اللہ کے محبوب بندے جو فقیر کی شکل میں نظر آتے ہیں، انہیں دیکھو نہیں، ان سے لو، دیکھو گے تو ملے گا نہیں، لو گے تو ملے گا، کیونکہ دیکھتے ابو ہریرہ تو کچھ نہیں ہے ہاتھ میں، لینے کی نیت کیے تو مل گیا سب کچھ، دیکھنا ایسے ہی۔ ارے بولتے ہیں ارے کہاں جاتے نہیں درگاہ کچھ ملتا کیا، ہر سال وہی جاتے، بولتے ہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں، دیکھو ان کو ایک چادر اوڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تمہارے کو کہاں سے دیتے ہیں؟ برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بارے میں بتا دیا، ایسا خراب جملہ بولا، یہ توصیف الرحمان، برہنہ مانے ہوتا ہے ننگا، معاذ اللہ ننگا، جبکہ آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیے، با را ہا نون ہا، اس کا معنی ہوتا ہے وہ دلیل جس کو کاٹی نہ جا سکے، برہان سے، برہان سے برہنہ،
पर्शियन लफ्ज है बरहना माने नंगा, लेकिन अल्लाह के वलियों का जो नाम हुआ करता वो अरबी, बरहना ये अरबी लफ्ज है। तवज्जो देना, एक तो ये मफहूम है कि बुरहान ऐसी दलील जिनको काटी नहीं, और एक ये है कि बरहना उनको इसलिए कहा जाता था कि जितने भी अल्लाह के गैर महबूब बंदे थे सब उनको नंगे ही नजर आते थे। वही वही उन्हीं पर उंगली का है, उन्हीं पर जो उंगली उठाए है ना, बनाने से देते ना अपन परसों ही। हाँ हाँ नहीं नहीं सब मल्ला वही नहीं नहीं आप ये नहीं, हम लोग कहते आपने नहीं कहते, कहेंगे वही उस तरफ नहीं जाइए, आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। मैं इल्मी बात बता रहा हूँ कि अल्लाह के महबूब बंदों को देखो नहीं, उनसे लो। सही बात है, असल बात वो है, मेन बात उनसे लो। क्या बात है, हमें कपड़ा पहन करके अल्लाह पाक हमारी औलाद को या हमें पैदा नहीं करता, लेकिन अल्लाह अपने महबूब बंदे को क्यों पैदा करता? सब लोग मैदान महशर में नंगे जाएंगे, हजरत इब्राहिम को क्यों कपड़ा पहनाया जाए? मैदान महशर में जब उठोगे सब नंगे रहेंगे, हजरत इब्राहिम को सिर्फ कपड़ा दिया जाए। पूछा गया क्यों? तो कहा इसलिए कि नमरूद ने उसे नंगा गिराया था ना, इस एजाज और इज्जत में अल्लाह पाक देगा उनको कपड़ा। तो अल्लाह के महबूब बंदों पर उंगली नहीं उठाना चाहिए कि अल्लाह उन्हें अता करता है, वो कैसे रखता है वो देखने की जरूरत नहीं। अरे पूछा साहबा ने, या रसूलल्लाह तब तो एक दूसरे का हम सब कुछ देखेंगे, ऐसा पूछा भी तो आपा ने कहा परेशानी में इतनी हालत टाइट रहेंगी कि देखने की फुर्सत होगी, ऐसी हालत खराब रहेगी कि देखने की फुर्सत होगी तुम्हें, सबको नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। तुम उसकी बात कर रहे हो, मुस्कुरा भी दिया, जवाब भी हो गया, शरीयत बन गई। ऐसा सब वही कह रहे हैं ना कि वहां फुर्सत कहाँ होगी? अरे अभी जरा से टेंशन होता है तो सारी चीज फॉर्मेट हो जाती है, सही है कि नहीं? महसूस ही नहीं होता कि मैं लुंगी बांधा होंगे नहीं ठीक से, कलम लिया होंगे नहीं ठीक से। तो वो मैदान महशर मतलब ये कि सबके नामे आमाल का ऐसा प्रेशर होगा कि कहां से। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हम पैदा हुए नंगे तो हम कहां सोचे मर्द हो या औरत, पैदा हुए ना नंगे, कहां सोचे? वो वही हश्र वही सूरत होगी। अल्लाह फरमाता है ना, कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदु, जैसे पहले मैंने पैदा किया था वैसे ही हम तुमको उठाए। आयत नंबर 105 में 104 में सूरह अंबिया में आयत है। खैर हम ये बताना चाह रहे हैं कि फकीर है ये, लेकिन अल्लाह पाक ने क्या कहा? सादिकून। और दूसरी जगह क्या कहा? इनके साथ रहो। बाप रे बाप। तो अब बताइए हमारी मालो दौलत इनके साथ रहने से रोकेगी? नहीं रोकेगी, क्योंकि रब ने कहा है इनके साथ रहो। लिहाजा अल्लाह के महबूब बंदों की फकीरी या उनकी गुर्बत, उनकी इफलासी, उनके न कपड़ा पहनने को नहीं देखना चाहिए, उनकी महबूबियत को देखना चाहिए, उनकी मकबूलियत को देखना चाहिए। दलील ऐसी जो काटी न जा सके, ऐसी ऑथराइज बात जो काटी न जा सके, नहीं काटी न जा सके। होता ना भाई, आप एक वकील है, आप दलील दे रहे हैं, हम काट दी, हम दलील दी, आप काट दी, तो दलील तो काटी भी जाती है, लेकिन बुरहान उस दलील को बोलते हैं जिसके बाद दलील ही ना हो। इसकी मिसाल नहीं, बेमिसाल बेमिसाल न काटने वाली दलील, सुप्रीम कोर्ट की समझो बात ऐसा, अब उसको कोई काट ही नहीं सकता। तो अल्लाह के महबूब बंदों पर सबसे बड़ी बात ये कि नहीं देखना चाहिए कि वो कैसे हैं, वो क्यों है, ये देखना चाहिए कि वो महबूब है। बस वो दिखे या नहीं, वो लेने वाले नहीं है बल्कि वो देने वाले। अल्लाह पाक ने कह दी, बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं बार बार महसूस कर रहा हूं इस बात को कि अल्लाह पाक ने कहा उलाइका हुमुस सादिकून, अब पीछे फरमाया ये फुकरा, अरे फुकरा और सच्चे हैं, और दूसरी आयत में कह रहा कि इनके साथ रहो। अल्लाह के महबूब बंदों का साथ, उनका वसीला, ये खुदा का मकसद, ये खुदा का मंशा है। हाँ, लेकिन किन के लिए? जो डिस्कस न करें, जो ले, जैसे अबू हुरैरा ने अपने स्टेटस के हिसाब से नबी से लिया, लेकिन ताबईन सहाबा से लेंगे, लेने का भी ढंगा नहीं। अबू हुरैरा के सामने नबी थे, लिया, और ताबईन के सामने सहाबा है, लिया, तबे ताबईन के सामने जो होंगे उनसे लेंगे। हमारे सामने यूसुफैन है, हमारे सामने बराना, हमारे सामने हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनसे लेंगे। तो जिनके सामने जो रहते हैं, तो जो भी सच्चे बंदे हैं, बात ये है, जो भी सच्चे बंदे हैं
ان سب کے ساتھ ان کا وسیلہ، ان سے مدد ہرگز ناجائز نہیں ہوگی، ورنہ ابو ہریرہ جیسے ہی انہوں نے مانگا نبی کو کہہ دینا چاہیے کہ ارے دماغ اگر یہ ہے تو جاؤ کھانا پینا اچھا کھاؤ یا اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں آئے ہو؟ نبی نے کہا نہیں بلکہ دیا، اور دیا بھی ایسا کہ خالی ہاتھ سے، اور ایسا ملا کہ دونوں تینوں زمانے ان کے روشن ہو گئے. کمال ہے. تو اس سے زبردست عقیدہ ملا کہ اللہ کے محبوب بندوں سے لینے کا عقیدہ رکھنا چاہیے، ڈسکس کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. پروردگار عالم ہم سب کی مدد فرمائے، آج کی اس خصوصی گفتگو کو قبول فرمائے، فضل خاص نازل فرمائے. غوث پاک کی عظیم الشان تفسیر جاری ہے، مہینہ جاری ہے. مولا ان کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما، آسائشیں کشادگیاں اپنی شان کریمی کے مطابق ہم سب کو عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.